بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ الجوف ساحل کیمرے توڑنے والے 4 افراد گرفتار۔ ٹیکسی اپلیکیشن کام کرنے والے سعودیوں کے لیے ماہانہ سبسڈی۔ 2 ATM توڑنے والا سعودی گرفتار۔ کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 421۔ مسجد الحرام میں معذوروں اور بزرگوں کے لیے اسپیشل ٹریک۔ خصوصی اجازت 180 پروازیں سعودی عرب جائیں گی۔ الجوف ساحل کیمرے توڑنے والے 4 افراد گرفتار۔ الجوف پولیس نے حد سے زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلانے والوں پر نظر رکھنے والے کیمرے توڑنے پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ الجوف پولیس کے ترجمان کرنل انومس نے کہا ہے کہ شاہراہ پر حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والوں کو پکڑنے کے لیے نصف نگراں کیمرہ ساحل توڑنے والے 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الجوف پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے جان بوجھ کر ساحل کے کیمرے میں توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ النومس نے بتایا کہ 4 کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عمر کے 3 اور 4 عشرے میں ہیں۔ النومس نے توجہ دلائی کہ 4 سعودی شہریوں کو FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ ٹریفک شہروں کو اندر اور باہر ڈرائیونگ کے حوالے سے انتہائی رفتار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ خلاف ورزی پر جرمانے ہیں۔ ماضی قریب تک شاہراہوں پر انتہائی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ حالیہ ایام کے دوران انتہائی رفتار مختلف مقامات پر 120 سے بڑھا کر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ایک سہولت یہ بھی دی گئی کہ حد سے زیادہ رفتار اگر اچانک بڑھ جاتی ہے اور اسے فوراً کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں لیا جاتا۔ تاہم بعد سرپھرے نوجوان شاہراہوں پر بے لگام ڈرائیونگ کے شوق میں ٹریفک جرمانوں سے بچنے کے لیے ساحل کیمروں کو توڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کیمروں کی وجہ سے خودکار سسٹم کے تحت رفتار کے بارے میں خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آ جاتی ہیں اور ایسا کرنے والوں پر بھاری جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ ٹیکسی ایپلیکیشن کام کرنے والے سعودیوں کے لیے ماہانہ سبسڈی۔ سعودی حکومت ٹرانسپورٹ سیکٹر کی سعودائزیشن کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پے در پے اقدامات کر رہی ہے۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود ٹرانسپورٹ پبلک اتھارٹی فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف اور عمل المستقبل کمپنی نے نجی ٹیکسی اپلیکیشن میں دلچسپی رکھنے والے سعودی شہریوں کو بڑی خوشخبری دے دی۔ مذکورہ 4 اداروں نے ایک مفاہمتی یادداشت تیار کی ہے۔ اس کے تحت طے کیا گیا کہ سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ٹیکسیوں کو گائیڈ کرنے والے سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ 4 اداروں کی کوشش ہے کہ سعودیوں کو آزادانہ کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا عادی بنایا جائے۔ فروغ افرادی قوت فنڈ اس پروگرام سے منسلک شہریوں کو ماہانہ 2400 ریال تک سبسڈی دے گا۔ 2 سال تک یہ اسکیم چلائی جائے گی۔ 20ویں مہینے کی جس تاریخ سے جو شہری اس میں حصہ لے گا اس کے حساب سے اسے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ فروغ افرادی قوت فنڈ اس اسکیم میں مسلسل حصہ لینے والوں کو ہر 6 ماہ پر 3000 ریال پیش کرے گا۔ یہ اضافی رقم ان نوجوانوں کو دی جائے گی جو ایک طرف تو اس اسکیم میں مسلسل لگے ہوئے ہیں
ہوں اور دوسرے اس اسکیم میں ان کی کارکردگی عمدہ ہو۔ چاروں اداروں نے مفاہمتی یادداشت کی بموجب طے کیا ہے۔ اس اسکیم میں حصہ لینے والوں کے لیے اجازت نامے ٹرانسپورٹ پبلک اتھارٹی جاری کرے گی اور عمل المستقبل کمپنی آزاد کام پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن انتظامات کرے گی۔ 2 ATM توڑنے والا سعودی گرفتار۔ ریاض پولیس نے 2 ATM توڑنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ اس نے دارالحکومت ریاض کے الطلال محلے میں کئی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے اپنے سرکاری سنیپ اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا کہ ATM اور گاڑیوں کے شیشے توڑنے والا سعودی عمر کے چوتھے عشرے میں ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ معائنے سے پتہ چلا کہ واردات کے وقت وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اسے حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ 2 ATM میں توڑ پھوڑ مچانے اور کئی گاڑیوں کو شیشے توڑنے والے شہری کا واردات کے وقت ہوش میں نہ ہونے کا باعث کیا تھا۔ کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد 421۔ کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد سعودی عرب میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعرات کو کرونا سے متاثرہ نئے مریضوں کی تعداد 421 رہی، جبکہ کووڈ-19 سے وفات پانے والوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی۔ اس طرح صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد جمعرات کو 561 رہی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کی جاری کردہ بیان کے مطابق کرونا وائرس کے جمعرات کو نئے کیسز کی تعداد 421 رہی۔ اب تک کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,38,132 رہی، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,23,769 تک پہنچ گئی۔ مرض سے متاثرہ ہو کر وفات پانے والوں کی تعداد اب تک 4,972 رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,391 ہے، جبکہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں 879 مریض موجود ہیں۔ جمعرات کو نئے متاثرین میں مدینہ منورہ میں 57، یمبو میں 38، مکہ مکرمہ میں 36، بلجرشی میں 31، ریاض میں 30، الحفوف میں 27، دمام اور جدہ میں 20، خمیس مشیط میں 10، نجران میں 9، المبرز اور حائل میں 8، جبکہ محائل، اسیر، احد، رفیدہ اور الجبیل میں 6 مریض ریکارڈ پر آئے۔ اس طرح طائف الخبر میں 5، المظلیف، ابہا، بلسمر، رجال، المعال، زہران میں 4، الاسیاح، البکیریہ، الکوارہ، عنیزہ، النعیریہ، القطیف، جزان، الخرج، ذرمہ، رفاع، الجمش، املج میں 3، جبکہ المقبل، العقیق، الباحہ، بریدہ، القحمہ، سراہ، عبیدہ، قریہ، العالیہ، خلیس، شرورہ، عرعرز، الزلفی اور وادی الدواسر میں 2 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ الحجرہ، البداع، الرس، درمہ، عیون، الجوار، ریاض، الخبرہ، عقلہ، الصقور، الخرمہ، تربہ، بارق، الخفجی، بقیق، راس تنورہ، حفر الباطن، العارضہ، العدابی، سبیہ، یدمہ، الشعیبہ، عفیف، الارطاویہ، البجادیہ، الدلم اور المجمعہ میں 1 نئے مریض ریکارڈ پر آئے۔
مسجد الحرام میں معذوروں اور بزرگوں کے لیے اسپیشل ٹریک۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے کہا ہے کہ حرم انتظامیہ نے معذوروں اور بزرگوں کے لیے اسپیشل ٹریک قائم کیا ہے تاکہ وہ سہولت اور آسانی سے طواف اور سعی کر سکیں۔ اخبار 24 کے مطابق ہانی حیدر نے بتایا کہ انتظامیہ نے معذوروں اور بزرگوں کے مسجد الحرام تک پہنچنے کے لیے بھی اسپیشل ٹریک کا انتظام کیا ہے۔ ہانی حیدر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ مسجد الحرام کی اعلیٰ طریقے سے صفائی اور سینیٹائزر کا اہتمام دن رات کر رہی ہے۔ 4000 سے زیادہ ورکرز طواف صفا اور مروہ کے درمیانی علاقے، بیرونی صحنوں اور داخلی دالانوں کی دھلائی اور سینیٹائزنگ پورے دن میں 10 بار کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے بتایا کہ بیان میں کہا تھا کہ عمرہ سیزن کے پہلے مرحلے میں 4 نکاتی اسکیم پر نظر رکھی گئی جو وائرس سے بچاؤ، قافلہ بندی، آگہی اور صفائی و سینیٹائزنگ پر مشتمل تھی۔ مسجد الحرام کے زائرین کا استقبال سخت حفاظتی تدابیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے تیار کردہ پروگرام کے مطابق مسجد الحرام کے دروازے مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں۔ خصوصی اجازت، 180 پروازیں سعودی عرب جائیں گی۔ سعودی عرب نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ماہانہ 92 پروازوں کے علاوہ 88 خصوصی پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے خصوصی پروگرام کی اجازت ملنے کے بعد رواں ماہ 180 پروازیں سعودی عرب جائیں گی۔ پاکستان کی جانب سے 118 خصوصی پروازوں کی اجازت مانگی گئی تھی، تاہم سعودی حکومت کی جانب سے 88 پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان نے اردو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہفتہ وار 23 پروازیں سعودی عرب جا رہی ہیں اور اتنی ہی تعداد میں پروازیں وہاں سے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان سے جانے والوں کی تعداد زیادہ اور آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے روزانہ جدہ کے لیے 1 پرواز ہے، جبکہ دمام، ریاض اور مدینہ کے لیے بھی پروازیں جا رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ سعودی عرب کے لیے پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے پروازیں جا رہی ہیں اور خصوصی پروازوں کا شیڈول بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے افراد کو واپسی اور فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد اچانک سے ٹکٹوں کی طلب میں اضافہ ہوا کہ پروازیں کم پڑیں گی اور کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب صورتحال معمول پر آ چکی ہے اور دونوں طرف سے سیٹیں دستیاب ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ دیگر ممالک سے عمرہ زائرین کو اجازت ملنے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ سعودی حکومت نے 15 ستمبر سے کرونا وائرس کے باعث عائد کی گئی سفری پابندیاں جزوی طور پر ہٹا دی تھیں، جس کے بعد پاکستان میں موجودہ اقامہ ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب جانے کی خواہش مند تھی۔ سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا پہلا مرحلہ 30 ستمبر کو مکمل ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔